दोस्तों, आज हम आपको एक शहजादी और अजीब बिल्ली का वाकया सुनाने वाले हैं जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक बार का जिक्र है। मुल्क इराक में एक बादशाह की हुकूमत थी जो अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी बेटी का नाम शहजादी अलमास था। एक बार बादशाह दूसरे मुल्क के दौरे पर गया तो वापस आते हुए उसने शहजादी अलमास के लिए बहुत सारे तोहफे लिए। जब बादशाह वापसी के सफ़र पर रवाना होने लगा तो वहाँ के बादशाह ने एक छोटा सा और निहायत खूबसूरत बिल्ली का बच्चा उसके हवाले किया कि हमारी तरफ से ये तोहफा अपनी साहबजादी को दे दीजिएगा, वो बहुत खुश होंगी। जब बादशाह वापस आया तो बिल्ली के बच्चे को देखकर शहजादी अलमास बहुत खुश हुई। बादशाह की लाई हुई दूसरी चीज़ों की तरफ उसने नज़र उठाकर भी नहीं देखा। उसी वक्त लकड़ी के माहगीरों को यानी लकड़ी के काम करने वाले लोगों को बुलवाकर बिल्ली के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बनवाया गया। उस घर में बिछाने के लिए रेशम का गद्दा और तकिया तैयार हुआ। प्लेटें बनवाई गई, एक दूध पीने के लिए और दूसरा पानी पीने के लिए। शहजादी ने बिल्ली के गले में एक जंजीर भी पहना दी और बिल्ली का नाम मानो रखा गया। इसी तरह ठाट बाट से रहते हुए उस बिल्ली को 6 महीने बीत गए। शहजादी अलमास को बिल्ली के बगैर एक पल भी चैन नहीं आता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसकी बिल्ली कहीं गायब हो गई। वो सख्त परेशान थी, दुआ कर रही थी कि उसकी बिल्ली जल्द से जल्द वापस आ जाए। काफ़ी देर बाद तमाम कनीज़ें जो बिल्ली को ढूंढने गई हुई थी वो मुंह लटकाकर वापस आ गई और कहने लगी, शहजादी साहिबा, अफसोसनाक खबर है। बिल्ली को हर जगह तलाश कर लिया गया है मगर वो नहीं मिली। उनकी बात सुनकर शहजादी अलमास की आंखों में आंसू आ गए। ये खबर महल में चारों तरफ फैल गई थी। मल्लिका ने जब ये खबर सुनी और अपनी इकलौती लाडली बेटी को रोता हुआ देखा तो महल के गुलाम और कनीज़ों को तलब करके हुक्म दिया कि हर हाल में मानो बिल्ली को तलाश करके हाजिर किया जाए। रात तक ये तलाश जारी रही मगर नतीजा वही, बिल्ली को न मिलना था न मिली। मल्लिका और बादशाह को तो बिल्ली से कोई दिलचस्पी नहीं थी मगर उन्हें अपनी चहीती और लाडली शहजादी की उदासी का ख्याल था। जब काफ़ी दिन गुजर गए और बिल्ली न मिली तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी शहजादी की गुमशुदा बिल्ली की तलाश करके लाएगा वो 500 अशरफियाँ इनाम में पाएगा। शहजादी ने अपने बाप से कहा, अब्बा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनाम की अशरफियाँ ज़्यादा कर दें? हो सकता है ज़्यादा इनाम की वजह से कोई उसे ढूंढने में कामयाब हो जाए। बादशाह ने बेटी की बात मानी और इनाम की अशरफियों की तादाद 1000 कर दी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, कोई भी बिल्ली को ढूंढ कर नहीं ला सका। शहजादी अलमास भी अब मायूस हो गई थी। वो भी रो धोकर खामोश होकर बैठ गई। एक रोज़ शाम के वक्त शहजादी बाग में झूला झूल रही थी कि बावर्ची का बेटा वहां आ गया और कहने लगा, शहजादी साहिबा, आपकी बिल्ली मिली या नहीं? शहजादी अलमास ने उदासी से कहा, नहीं मिली। बावर्ची का बेटा करीब आया और बोला, मुझे तो यूं लगता है कि जैसे वो जंगल में चली गई है। जंगल में बहुत सी बिल्लियां रहती हैं। उस दिन वो बिल्लियां महल में आई थीं। हो सकता है वो आपकी बिल्ली को अपने साथ ले गई हों और वो साथ रहने लगे हों। बावर्ची की बेटे की बात सुनकर शहजादी फौरन झूले से उतरी और कहा, तुमने हमें बहुत अच्छी बात बताई है। हम कल जंगल जाकर अपनी बिल्ली को तलाश करेंगे। अगले रोज़ दरबार की छुट्टी थी। शहजादी अलमास बादशाह के पास पहुंच गई और उससे जंगल जाने की इजाज़त मांगी तो बादशाह ने कहा, दोपहर के खाने के बाद चली जाना। हमें आज तो कोई काम नहीं है, दरबार की छुट्टी भी है और आज दरबार नहीं सजेगा। तो क्यों ना हम भी आपके साथ उस घने जंगल में चलें? हम अपनी नन्ही शहजादी को यूं जाता हुआ अकेले नहीं देख सकते हैं। आपके साथ आपकी बिल्ली को हम ज़रूर ढूंढने जाएंगे। शहजादी ये सुनकर खुश हो गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि शहजादी के उस्ताद, जो कि बहुत बड़े आलिम दीन थे, उसको पढ़ाने आए। उन्होंने देखा कि खिलाफे मामूल शहजादी खुश नज़र आ रही है। उन्होंने कहा, शहजादी साहिबा, हम आपको बहुत दिनों के बाद इतना खुश देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? शहजादी अलमास ने मुस्कुराकर बड़े अदब से कहा, उस्ताद मोहतरम, आज हम अपनी बिल्ली को जंगल में तलाश करने जा रहे हैं।
باورچی کے بیٹے نے بتایا تھا کہ وہاں بہت سی دوسری بلیاں بھی موجود ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں پھر سے ہماری پیاری مانو بلی مل جائے گی۔ استاد صاحب نے کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن شہزادی صاحبہ ایک بات میں ضرور کہوں گا آپ کے استاد ہونے کی حیثیت سے۔ پرندے اور جانور آزاد ہی اچھے لگتے ہیں، ان کو قید کرنا مناسب نہیں۔ یہ ٹھیک ہے ان کو پالنے والے ان کی بہت دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے اور آرام کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور آپ نے تو اس کے لیے بہت ہی خوبصورت سا گھر بنوایا ہوا تھا، لیکن جو خوشی وہ پرندے یا جانور اپنے جیسے پرندوں اور جانوروں میں رہ کر محسوس کرتے ہیں وہ الگ ہی ہوتی ہے۔ سچ میں پرندے اور جانوروں کو قید نہیں کرنا چاہیے اور اپنے پاس زبردستی نہیں رکھنا چاہیے، چاہے ہم ان کو محل میں شاہی مقام ہی کیوں نہ دے دیں۔ شہزادی صاحبہ، ہم سب کو چاہیے کہ ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں، ان کے دانے پانی اور کھانے پینے کا بندوبست کریں، اور نہ ہی کسی اور طریقے سے ان کو ایذا یا نقصان پہنچائیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو آزاد ہی رہنے دیں۔ میں آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، جس سے میری بات کی مزید وضاحت ہو جائے گی اور آپ تک جو بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچ جائے گی۔ ایک بار نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی جانور یا پرندے کو بلا سبب نقصان پہنچایا یا مارا، وہ جانور قیامت کے روز اللہ سے شکایت کرے گا اور اس کا قاتل اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اور ایک اور روایت ہے کہ ایک بار کسی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جانوروں کے نرمی کا سلوک کرنے پر اللہ کی طرف سے کوئی صلہ ملے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کسی بھی زندہ جاندار سے مہربانی کا سلوک کرنا انسان کو اللہ کے انعام کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اپنے استاد محترم اتنے بڑے عالم دین کی بات سن کر شہزادی نے مؤدب لہجے میں کہا، استاد محترم، اگر آپ کی اجازت ہو تو آج ہم اپنی بلی کی تلاش میں جنگل چلے جائیں گے۔ ہم اسے صرف ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں بہت یاد آتی ہے، کیا ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ استاد نے کہا، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اپنی بلی کو پیار سے دیکھیں، لیکن اگر وہ جنگل میں خوش ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو اسے لانے کی آپ جرت مت کیجیے گا، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اس نے کہا، بالکل، میں آپ کی بات کو مانوں گی۔ اب بادشاہ کے حکم پر ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھی۔ بادشاہ، وزیر اور شہزادی الماس محافظوں کے ساتھ جنگل کی جانب روانہ ہوئے۔ جنگل پہنچے تو ایک مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ ڈالا گیا۔ شہزادی الماس ادھر ادھر گھومنے لگی، وہ درختوں کے پیچھے ان کے اوپر جھاڑیوں میں نظریں دوڑاتی پھر رہی تھی۔ وہ باورچی کے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لائی تھی، جس نے اسے بلی کے بارے میں بتایا تھا تاکہ وہ بلی کی تلاش میں اس کی مدد کر سکے۔ باورچی کا بیٹا بھاگ بھاگ کر ہر جگہ دیکھ رہا تھا، پھر اچانک شہزادی الماس کے کانوں میں اس کی آواز آئی، شہزادی صاحبہ یہاں آئیے، دیکھیے یہ کیا ہے۔ شہزادی الماس دوڑ کر اس کے پیچھے گئی۔ اس نے دیکھا کہ باورچی کا بیٹا جھاڑیوں کے جھنڈ کے پاس کھڑا ہے۔ وہ قریب پہنچی تو کیا دیکھتی ہے، سامنے ایک چھوٹا سا میدان ہے جس میں ہری ہری گھاس اگی ہوئی ہے۔ اس میدان کو چاروں طرف سے جھاڑیوں نے گھیر رکھا ہے، اور یہ دیکھ کر شہزادی کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی کہ وہاں پر کئی بلیاں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ پہلے باورچی کا بیٹا اور پھر اس کے پیچھے شہزادی الماس جھاڑیوں میں سے ہوتے ہوئے میدان میں پہنچے تو ان کو دیکھ کر بلیاں جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ مانو مانو کہہ کر شہزادی الماس اپنی بلی کو آواز دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بیر کی جھاڑیوں کے پیچھے سے شہزادی الماس کی بلی مانو باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کو دیکھ کر شہزادی کے منہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی۔ مانو نے بھی اسے دیکھ لیا، وہ اس کے نزدیک آئی۔ شہزادی نے اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور وہ میاؤں میاؤں کی آواز نکالتی ہوئی اس کی گود میں چڑھ گئی۔ خوشی سے شہزادی کا برا حال تھا اور وہ اس کے جسم پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ اچانک شہزادی کے کانوں میں مہین مہین سی آوازیں آئی، یعنی بہت نرم نرم سی پیاری پیاری ہلکی ہلکی آواز آئی، میاؤں میاؤں۔
اس نے دیکھا جھاڑیوں میں سے 4 بلی کے خوبصورت سے رنگ برنگے بچے شہزادی کی بلی کو دیکھ کر اپنی باریک آواز میں چلا رہے تھے۔ ان کی آوازیں سن کر مانو کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے گھوم کر اپنے بچوں کو دیکھا اور شہزادی کی گود سے کود کر نیچے اتری اور بچوں کے پاس پہنچ کر ان کو پیار سے چاٹنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر شہزادی کو ہنسی آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر سب کو مل گئی تھی کہ شہزادی کی بلی مل گئی ہے۔ بادشاہ کو اطمینان ہوا کہ اب شہزادی خوش ہو جائے گی۔ شام ہونے کو تھی۔ بادشاہ نے خیمے اٹھانے کا حکم دیا اور شہزادی سے کہا، اپنی مانو کو ساتھ لے لو، اب ہم روانہ ہونے والے ہیں۔ شہزادی نے جواب دیا، ابا اب مانو یہیں اسی جنگل میں دوسری بلیوں کے ساتھ ہی رہے گی۔ ہمارے استاد محترم، ہمارے اتنے بڑے عالم دین نے ہمیں بتایا کہ جانوروں اور پرندوں کو قید کر کے رکھنا اچھی بات نہیں۔ یہ سب اپنے ساتھیوں میں رہ کر زیادہ خوش رہتے ہیں۔ ہمیں ان کے کھانے پینے اور دانے وغیرہ کا خیال رکھنا چاہیے اور انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور پھر سب محل آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد شہزادی الماس نے بادشاہ سے کہہ کر جنگل میں اسی میدان میں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے آرام دہ گھر بنوا دیے۔ اس نے مانو بلی کا گھر سب گھروں سے بڑا بنوایا تھا اور اس پر ایک چھوٹا سا بورڈ بھی لگوا دیا جس پر لکھا تھا، بلیوں کی شہزادی مانو کا گھر۔ تو شہزادی کی محبت آپ نے دیکھی۔ اس نے آرام دہ گھر بنوایا بلیوں کے لیے، لیکن اپنے پاس نہیں، اس جگہ پر جہاں پر ان جیسی اور بھی بلیاں موجود تھیں۔ یہ محبت ہم سب کو بھی کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملیں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔